برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر دیکھو، جو تمہارا جانی دشمن ہوگا اللہ اس کو جگری دوست بنا دے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک آدمی کے اندر صبر کی صفت پیدا نہ ہو، صبر کی صفت پیدا نہ ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ میرے بھائیوں، قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے اور حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ نے پہلے ہی شروع کرنے سے پہلے، اور جب بچہ یا بڑا یا عورت یا مرد یا قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس چیز کا یقین دلواتا ہے اور اقرار کرواتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب تم قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہو، آگے دیکھو تمہارے سامنے کیا کیا آئے گا، وہ سب کے سب عنوان اور مضامین تمہارے سامنے آئیں گے۔ تمہاری موت آئے گی، تمہاری قبر آئے گی، تمہارا حشر آئے گا، تمہاری جنت آئے گی، تمہاری جہنم آئے گی، یہ سب کے سب تمہارے سامنے آنے والے ہیں۔ خبردار، اس کے اندر ذرہ برابر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک مت کرنا، شک کی گنجائش بھی مت رکھنا۔ ہاں، جب یہ یقین دل میں اتر گیا تو آگے فرما رہا ھدی للمتقین۔ اب آگے سنو، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن نجات ہے، یہ قرآن سیدھے راستے پر چلانے والا ہے، یہ قرآن جنت دلانے والا ہے۔ کس کو؟ المتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، مرنے پر ان کا یقین ہے، قبر کے اندر جانے پر ان کا یقین ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر ان کو یقین ہے کہ جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں ھدی للمتقین، ایسے متقی اور تقوی اور اختیار کرنے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ زندگی گزارنے والوں کے لیے کہ یہ قرآن جیسے ہدایت ہے، ایسے اگر قرآن کے خلاف، قرآن کی ہدایات کو چھوڑ کر، قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزاری گئی تو قرآن، میرے بزرگوں اور دوستوں، پھر قرآن جو سے ہدایت ہے، پھر اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے نیت کریں، قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن کو سیکھیں گے بھی، اور قرآن کو دنیا میں لے کر چلیں گے پھریں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ کام میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کی زندگی، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن تھی، آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن پڑھ لو، آپ کی زندگی نظر آ جائے گی، قرآن پڑھ لو، آپ کے اخلاق نظر آ جائیں گے۔ کیسے اخلاق تھے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اخلاق کے بارے میں؟ قرآن کیا فرماتا ہے اخلاق کے بارے میں؟ قرآن کیا درس دیتا ہے اخلاق کے، معاملات کے، معاشرے کے بارے میں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے میرے بزرگوں، آج جس ماں باپ کو ہم نے بوجھ سمجھ لیا، قرآن ان ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو پوجا نہیں جائے گا، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی تیرے رب کا فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تیری موجودگی میں وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تجھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے؟ وہ آواز دیتے رہے تو بیوی کی پہلو میں لیٹا رہے، وہ آواز دیتے رہے، وہ چلاتے رہے، اور تو اپنی دکان پر بیٹھا بیٹھا ان کی آواز کو اپنے سر کا درد سمجھتا رہے۔ نہیں، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک اگر تیری موجودگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تو کیا کرے گا؟ فلا تقل لهما اف، تو ان سے ہو کر کے بھی بات مت کرنا، اف بھی ان کو مت کرنا۔ قرآن یہ درس دیتا ہے۔ آج قرآن کے سے ہٹے، قرآن کی تعلیمات سے ہٹے تو دیکھ لو ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہی ماں ہے، وہی باپ ہے جس نے میرے بزرگوں، جب اس نے اپنے باپ کو بلایا تھا بچپن کے اندر، آواز دی تھی پاپا کہہ کر، جو ہے ابو کہہ کر کے، تو باپ نے اس کی آواز کا جواب منہ بنا کر نہیں دیا، تیور بدل کر نہیں دیا، بیٹے نے بلایا ابا،
باپ کہتا ہے بول میرا بیٹا، بول میرا بیٹا۔ باپ بیٹا اگر 10 بار آواز لگائے گا تو ماں کے اور باپ کے منہ سے بیٹے کی آواز آئے گی، اور جب یہ باپ کم سننے لگ جاتا ہے بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے، اور یہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور اپنی دکان کی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، اور اس کا باپ اس کو آواز لگاتا ہے بیٹا، تو کہتا ہے کیا ہوا، جلدی بولو، مجھے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے۔ آپ کو بھی ہر وقت جو ہے کچھ نہ کچھ کام یاد آتا ہی رہتا ہے، کیا میں آپ کا کام کروں۔ یہ وہی بیٹا ہے جس نے 50 مرتبہ اپنے باپ کو بچپن کے اندر بلایا تھا، اور ہر مرتبہ کے جواب میں باپ نے بیٹے کہہ کر کے جواب دی تھی۔ یہ وہی بیٹا ہے۔ قرآن کی تعلیم تو یہ ہے کہ ان کو ہوں تک مت کرنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑک کر جواب مت دینا، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، نرمی کے بازو ان کے سامنے بچھا دینا۔ کیوں؟ اور اللہ سے کہنا ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میرے اوپر رحم کیا جب میں اتنا سا تھا، نہ ہاتھ سے کھا سکتا تھا، نہ ہاتھ سے پیشاب دھو سکتا تھا، نہ پخانہ دھو سکتا تھا، گیلا کر دوں پیشاب کر کے اگر بسترے کو تو اپنا بسترا خود نہیں بدل سکتا تھا۔ میری ماں رات کو نیند سے جاگ کر اپنی نیند خراب کر کے مجھے اپنے سوکھے بستروں پر سلاتی تھی، خود گیلے میں سوتی تھی۔ میری ایک آہ ان کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیتی تھی، اور میری ایک چیخ ان کی بھوک کو پیاس کو بجھا اور ختم کر دیتی تھی۔ اے اللہ، انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا، تو ان کے بڑھاپے میں ان کے اوپر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ہے مسلمان کی زندگی، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے جس کو آج ہم نے بدنام کیا ہے نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ آج غیروں کے سامنے، ہمارے وطنی برادروں کے سامنے آج ہم نے مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، کوئی اور نہیں ہے اسلام کو بدنام کرنے والا، کسی اور نے اسلام کو بدنام نہیں کیا۔ مسلمان اگر مسلمان بن جائے تو میرے بزرگوں، اسلام مسلمان کے علاقے میں ایسی شانتی ہو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، کہ ایک عورت ملک یمن سے چلی، مدینہ آئی، اور اس حال میں آئی، زیور سے لدی ہوئی تھی، خوبصورت تھی، اور مدینے سے چل کر اور جو یمن سے چل کر کے اور مدینہ آئی، اور پورے راستے میں جب اس کا سفر ختم ہوا اور اس سے پوچھا گیا کیسا پایا تو نے وہاں کے راستے میں نوجوانوں کو اور لوگوں کو، تو کہنے لگی ایسا محسوس ہوتے تھے کہ جتنے بھی بڑے ہیں وہ میرے باپ ہیں، اور جتنے برابر کے ہیں سب میرے بھائی ہیں۔ یہ اسلام کی زندگی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، دکان چلانا سیکھتے ہیں، کپڑے سینا سیکھتے ہیں، نگینے بنانا سیکھتے ہیں، رف کی کٹائی سیکھتے ہیں، نگینے کی گھسائی سیکھتے ہیں۔ جب وہ چمک کر گلے میں آتا ہے، کانوں میں آتا ہے، انگوٹھی میں آتا ہے، خدا کے بندوں پتھر کو گھیس کر چمکا دیا، ایمان کی گھسائی نہیں کری کہ ایمان دھندلا ہوتے بغیر کلمے کے جنازے اٹھ گئے، بغیر کلمے کے جنازے اٹھ گئے۔ جائزہ لو اپنے پڑوسیوں کا، اپنے گھر کی عورتوں کا، اپنے گھر کے مردوں کا، کتنے جنازے بغیر کلمے کے اٹھ رہے ہیں، اور پھر ایمان کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایمان کی محنت کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی بیان مت سمجھو اس کو، یہ تقریر مت سمجھو۔ آج ہم سن کر کے سن ہو گئے، بس سن لیتے ہیں، تھوڑی سی تعریف کر دیں گے، سمجھ میں نہیں آیا تو کہہ دیں گے سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ وہ اللہ کے بندو، صحابہ تو اللہ کے قرآن کو سن کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا، سن لیا، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نیت کرو اپنی زندگی کو بدلیں گے، اسی لیے آپ کو جوڑا گیا ہے۔ خالی گلے پھاڑ کے چلانا مقصد نہیں ہے۔ اگر ہمارے چلانے سے ہماری زندگیوں میں اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آئی تو یہ علم اللہ کے یہاں حجت بن جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کتنا جانتا تھا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہوگا جو جانتا تھا اس پر عمل کتنا کر کے آیا ہے۔ 5واں سوال میدان